اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، گائے کی پوجا کا آغاز ہندوؤں نے کیسے اور کب کیا تھا؟ کیا ہندو گائے کی پوجا کرنے سے پہلے گائے کا گوشت کھاتے تھے؟ جیسا کہ برصغیر میں رہنے والے لوگوں کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ گائے کا ہندوؤں کی نظر میں بہت مقام ہے، لیکن ہندوؤں نے گائے کی پوجا کا آغاز کیسے کیا اور اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے، اور اسے کب سے گائے ماتا کا لقب دیا جانے لگا؟ دوستو، گائے اور بچڑے کی پوجا کا آغاز موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ہوتا ہے، جسے تاریخ میں بنی اسرائیل کہا گیا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے تورات لینے کے لیے کوہ طور پر 40 دن کے لیے گئے تو آپ نے 40 دن کوہ طور پر قیام فرمایا، اور 40 دن کے بعد آپ پر تورات نازل فرما دی گئی۔ آپ علیہ السلام نے کوہ طور پر جانے سے پہلے اپنی جگہ حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب یعنی خلیفہ مقرر فرمایا تھا، اور آپ کوہ طور پر اللہ کے حکم سے تورات حاصل کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس قوم میں ایک سامری نامی شخص بھی تھا جو جادوگری میں بہت ماہر تھا۔ اس شخص نے لوگوں کا اعتماد حاصل کرنا شروع کر دیا۔ جب دیکھا کہ لوگ اس کی باتوں سے مطمئن ہیں تو اس نے لوگوں سے کہا کہ جاؤ اور اپنے گھر میں پڑا سب سونا میرے پاس لے کر آؤ۔ لہذا تمام لوگوں نے اپنا سونا لا کر سامری کے ہاں اکٹھا کر دیا۔ سب سونا جمع کرنے کے بعد اسے پگھلایا گیا اور اس سے سونے کا ایک بچڑا تیار کیا گیا، اور تیار کرنے کے بعد اس کے منہ میں ایک خاص قسم کی مٹی بھی ڈالی گئی تھی۔ روایات کے مطابق یہ مٹی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کی مٹی تھی، یعنی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کا پاؤں لگا تو سامری نے وہاں سے مٹی اٹھا لی تھی، جو کہ ایک برکت والی مٹی تھی، جس کی وجہ سے سونے کا یہ بچڑا بولنے لگا۔ تو سامری نے تمام لوگوں کو جمع کیا اور کہنے لگا کہ دیکھو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر رب کو ڈھونڈنے گئے ہیں، اور رب ہمارے پاس خود آ گیا ہے، یہ ہم سب کا خدا ہے۔ اور سامری نے ان لوگوں کے ذہن کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا، جس کے بعد بنی اسرائیل کے لوگ اس بچڑے کی پوجا کرنے لگے، اس کو سجدہ کرنے لگے اور منتیں ماننے لگے۔ جب حضرت ہارون علیہ السلام آئے اور انہوں نے اس قوم کا حال دیکھا تو فرمانے لگے کہ یہ کھلا شرک ہے، تم رب کے ساتھ اس بچڑے کو شریک ٹھہرا رہے ہو، تم رب کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ لہذا انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی بات نہ مانی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ قوم شرک میں مبتلا ہو چکی ہے، اللہ کو چھوڑ کر ایک بچڑے کو پوجنے لگی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا۔ کچھ لوگ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات مان گئے، مگر کچھ لوگ اس جاہلیت کے اندھیرے میں مزید ڈوب گئے اور اس کی پوجا کرتے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ان کو سزا دی جائے، اور سزا یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس بچڑے کی پوجا کی ہے ان سب کے لیے ضروری قرار دیا گیا کہ وہ سب ایک دوسرے کو قتل کریں، کیونکہ یہ قوم بڑی چال باز تھی اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کے بہانے بنانے لگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو قتل ہونا فرض ہو چکا تھا۔ اور ایک ایسا وقت آ گیا کہ ایک دن میں 12,000 لوگوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، اور یہودی آج بھی اس بات کا فخر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قتل ہونے کا حکم دیا تو ہم قتل ہو گئے تھے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے سچے بندے تھے تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس بچڑے کو کیوں پوجتے تھے؟ دوستو، اسی طرح گائے اور بچڑے کی پوجا کا آغاز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل سے ہوا تھا، اور آج بھی اس سامری جادوگر کا اثر دکھائی دے رہا ہے، جس کی وجہ سے آج بھی کچھ لوگ گائے اور بچڑے کی پوجا کرتے ہیں۔